السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے مان دین یوٹیوب چینل پر۔ آج ہم آپ کے لیے ایسی معلومات لائے ہیں جو نہ صرف چونکا دینے والی بلکہ آپ کی زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ ہم بات کریں گے ایک ایسی عام سبزی کی جو آپ کے جسم کی طاقت کو اس حد تک بڑھا سکتی ہے کہ لوگ حیرت سے کہیں گے یہ آدمی نہیں کوئی جانور ہے۔ اور یہ کوئی مذاق نہیں، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں نہ کسی مہنگی سپلیمنٹ کی، نہ کسی بیرونی دوا کی، نہ ہی کسی کمپنی کی مصنوعی پروڈکٹ کی، بلکہ وہ چیز آپ کے اپنے کچن میں موجود ہے۔ بھنڈی، مگر بات صرف بھنڈی کی نہیں بلکہ بھنڈی کے پانی کی ہو رہی ہے۔ یہ سادہ سا پانی اگر صحیح وقت اور صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ مردوں کے لیے کسی خزانے سے کم نہیں ہے۔ اب آپ سوچ رہی ہوں گے بھنڈی تو اکثر کھاتی ہیں، اس میں کیا خاص بات ہے؟ تو جناب ذرا رک جائیے، اسی پانی کے اندر وہ طاقت چھپی ہے جو آپ کی تھکن، کمزوری، سستی اور کمزوری کو اندر سے کھینچ کر ختم کر سکتی ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، جب آپ کی باڈی دوبارہ جوان اور مضبوط ہوگی، سٹمینا میں زبردست اضافہ ہوگا، تو اب کی بیوی کہے گی ایسے تو تم پہلے کبھی نہ تھے۔ آج کے مردوں کی سب سے بڑی پریشانی طاقت کی کمی ہے۔ آج کل 30 سے 35 سال کی عمر میں ہی اکثر مرد شکایت کرتے نظر آ رہی ہے۔ تو ناظرین کرام، پہلے جیسی انرجی نہیں رہی، نیند نہیں آتی، صبح اٹھنے میں مشکل، کام میں دل نہیں لگتا، بیوی چاہتی ہے لیکن جسم ساتھ نہیں دیتا۔ سب ہماری غلط زندگی گزارنے کا نتیجہ ہے۔ دیر سے سونا، دیر سے اٹھنا، ورزش نہ کرنا، جنک فوڈ، موبائل ٹی وی زیادہ استعمال، ذہنی دباؤ، نہ جانے کیا کیا غلط چیزیں ہم استعمال کرتے رہتے ہیں روزمرہ زندگی میں۔ یہ تمام چیزیں آپ کی مردانہ توانائی کو اندر سے ختم کر دیتی، مگر اس کا حل ہے بھنڈی کا پانی۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ بھنڈی کے پانی میں ایسے کیا خاص ہوتا ہے اور یہ کیسے آپ کی جسمانی طاقت کو بحال کرتا ہے۔ بھنڈی کے پانی کے زبردست 10 فائدے۔ محترم ناظرین کرام، 10 فائدے کو پڑھنے سے پہلے مان دین چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک، کمنٹ باکس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور کمنٹ کریں۔ نمبر 2، شکرانے کی مقدار اور معیار میں بہتری۔ اس میں موجود فولک ایسڈ، وٹامن سی اور اینٹی آکسیڈنٹس مردوں کے لیے اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتے ہیں، تھکن، سستی اور ذہنی بوجھ کو جڑ سے ختم کرتا ہے، اور پوٹاشیم جسم کو ریلیکس کر کے نئی توانائی دیتے ہیں۔ نمبر 4، جوڑوں اور ہڈیوں کے درد سے نجات۔ کیلشیم، وٹامن کے اور میگنیشیم ہڈیوں کو مضبوط بناتی ہے۔ نمبر 5، نظام ہضم کو درست کرتا ہے، اس کا فائبر آنتوں کو صاف اور معدہ کو ہلکا رکھتا ہے۔ نمبر 6، نیند کو بہتر اور ذہنی دباؤ کو کم کرتا ہے، بھنڈی کا پانی نروس سسٹم کو آرام دیتا ہے۔ نمبر 7، پیشاب کی بیماریوں اور پروسٹیٹ مسائل میں مفید، پیشاب کی رکاوٹ اور جلن جیسی مسائل میں فائدہ مند ہے۔ نمبر 8، ذیابیطس، شوگر کے مریضوں کے لیے مفید، بلڈ شوگر لیول کو قابو میں رکھنے کی مدد کرتا ہے۔ نمبر 9، دل کی صحت بہتر بناتا ہے، کولیسٹرول کم کرتا ہے، دل کی شریانوں کو صاف ستھرا رکھتا ہے۔ نمبر 10، جسم کو ڈیٹاکس کر کے چہرے اور بالوں کو بھی ساتھ ساتھ نکھارتا ہے، زہریلے مادے خارج ہوتی ہیں، چہرہ چمکتا ہے اور بال مضبوط ہوتے ہیں۔ بھنڈی کا پانی کیسے تیار کریں؟ تو محترم ناظرین کرام، 2 تازہ بھنڈیاں لیں، دھو کر بیج سے چاک کریں، آدھا گلاس پانی میں رات بھگو کر رکھ دیں، صبح چھان کر نہار منہ پی لیں۔ جنہیں لو بلڈ پریشر ہو وہ ڈاکٹر سے مشورہ کریں، روزانہ نہ لیں، ہفتے میں 4-5 دن کافی ہے۔ حاملہ خواتین یا بیمار افراد ڈاکٹر سے پوچھ کر استعمال کریں۔ ایک سادہ سی سبزی بھنڈی آپ کو نئی طاقت، نئی جوانی اور نئی زندگی دے سکتی ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی بیوی کہے اب کہ تو تم پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور ہو گئے ہو، تو آج سے ہی بھنڈی کے
پانی کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنائیے۔ جو صبح آسمان کو دیکھ کر الحمدللہ کہتا ہے اس کا دن سکون سے گزر جاتا ہے۔ خالی پیٹ شہد کا چمچ دل، دماغ اور دعا تینوں کو طاقت دیتا ہے۔ جو صبح سورۃ الواقعہ پڑھتا ہے رزق اس کا محتاج نہیں ہوتا۔ پرانے زخموں کی دوا خاموشی ہے اور ٹوٹے دل کی مرہم قرآن مجید۔ جو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سانس لیتا ہے بیماری اس کے قریب نہیں آتی۔ میتھی دانہ پانی میں بھگو کر پینا جوڑوں، دل اور معدہ تینوں کے لیے شفا ہے۔ جو ہر کھانے میں شکر گزاری شامل کرے اس کے جسم میں زہر نہیں رکتا۔ تو محترم ناظرین کرام، بارش میں بھیگا اگر نیت شفا کی ہو تو دوا سے زیادہ اثر کرتا ہے۔ کدو اور سبز دال یہ دونوں غصہ کم کرتے ہیں اور دل نرم کرتے ہیں۔ دن کا پہلا نوالہ والدین کی دعا سے کھائیں، رزق دگنا ہو جاتا ہے۔ ہنسی زبان سے نہیں دل سے نکلے تو دلوں کو جوڑتی ہے۔ جو نماز کے بعد کچھ دیر آنکھیں بند رکھے وہ دنیا کی فکر سے بچ جاتا ہے۔ سونف، الائچی اور پودینہ ان کی خوشبو جسم سے بوجھ ہٹا دیتی ہے۔ جو انسان روتے ہوئے قرآن مجید پڑھتا ہے اس کے جسم سے بیماریاں بھی رخصت ہو جاتی ہیں۔ پانی تھوڑا تھوڑا پیو جیسے کسی نعمت کو چکھ رہے ہو، صحت جڑ جائے گی۔ ہر صبح 3 بار شکر ہے کہنا دل کی سب سے بڑی دوا ہے۔ جو کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہے وہ بیماری سے پہلے بچ جاتا ہے۔ پرانے کپڑوں میں عاجزی ہے اور عاجزی میں شفا۔ جو سچ نرمی سے بولے اس کے لفظ دوا بن جاتے ہیں۔ جو گلاب کی خوشبو سے لطف لے اس کا دل نرم اور دعائیں سچی ہو جاتی ہیں۔ دودھ میں دار چینی ڈال کر پینا غصہ کم اور دماغ ٹھنڈا کرتا ہے۔ روزانہ سورۃ الاخلاص 3 بار جسمانی اور روحانی تحفظ کی چادر ہے۔ فجر کے بعد کھجور، سورج نکلنے سے پہلے واق دونوں توانائی کے خزانے ہیں۔ نیت صاف ہو اور پانی پاک پھر دوا کی ضرورت کم پڑتی ہے۔ ہاتھ سے نکلی خیرات دل سے نکلی دعا بن جاتی ہے۔ تو محترم ناظرین، سادہ پانی اور سادہ زبان دونوں دل اور جسم کے لیے رحمت ہے۔ اگر بدن میں تھکن ہو تو نرمی سے سورۃ الرحمن پڑھو، جسم کو تازگی ملے گی۔ کمر درد کے لیے والدہ کی ہنسی اور نیم گرم پانی دونوں بہترین علاج ہیں۔ جب دل بھاری ہو تو کسی کو معاف کر دو، سکون اتر آئے گا۔ جو شخص روزانہ تھوڑا پسینہ نکالتا ہے وہ بیمار کم پڑتا ہے۔ صحت سب سے بڑی دولت ہے۔ نیند پوری ہو تو دن خوشگوار گزرے گا۔ زیادہ کھانے سے پہلے سوچو، صحت بعد میں روتی ہے۔ صبح جلدی اٹھنا زندگی بدل دیتا ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، 5 وقت کی نماز پڑھنا قبر کو انشاءاللہ روشن کر دے گا۔ صبح کی نماز نیند سے بہتر ہے۔ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز جنت کی چابی ہے، اور نماز مومن اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ نماز رزق میں کشادگی لاتی ہے۔ نماز انسان کی طبیعت میں خوش طبیعت بخشتی ہے۔ تو نماز انسان کو پرسکون بنا دیتی ہے۔ نماز انسان کو طاقتور آدمی بنا دیتی ہے۔ انسان جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ کی ذات اس پر رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ نمازی انسان پر اللہ کی رحمت برابر برستی رہتی ہے۔ نمازی جب تک مسجد میں موجود رہتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائی مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ تو محترم ناظرین اکرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے من دین یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، ویڈیو کو لائک پیاروں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ کمنٹ بکس میں آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے 99 ناموں میں سے
کوئی ایک نام ضرور کمنٹ کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمیں کمنٹ میں کوئی دعا بھیجیں۔ تو محترم ناظرین کرام، پیٹ کی خرابی زندگی کی خرابی ہے، تندرستی میں صحت، سستی حماقت ہے، روح کی غذا ذکر ہے، جسم کی غذا پھل سبزیاں، صحت وہ چیز ہے جو خریدی نہیں جا سکتی۔ صحت سے غافل شخص اپنی سب سے بڑی دولت لٹا رہا ہے۔ نیند صحت کی بنیاد ہے۔ ہر صبح سورج کی روشنی میں تھوڑا وقت گزارو، تازہ پھل سبزی اور پانی قدرتی ڈاکٹر۔ جھوٹ، حسد اور نفرت دماغی صحت کے قاتل ہیں۔ تمباکو، شراب اور نشہ زندگی کے دشمن۔ صحت کا مطلب صرف بیماری سے بچنا نہیں، خوشی سے جینا بھی ہے۔ ورزش سے دل دھڑکتا ہے، دوا سے دب جاتا ہے۔ جو تھوڑی دیر دوڑتا ہے عمر بھر آرام سے چلتا ہے۔ جسم کی صفائی دل کی صفائی سے جڑی ہے۔ وقت پر کھانا دوا سے بچاؤ۔ کمزور جسم کمزور ارادے کو جنم دیتا ہے۔ صحت ایک نعمت ہے جس کا شکر وقت پر ادا کیا کرو۔ صحت سے کھیلنا زندگی سے کھیلنا ہے۔ خوش رہو، بیماری خود دور بھاگے گی۔ صحت کا کوئی نعم البدل نہیں، نہ دولت نہ شہرت۔ جو ہر دن کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے کرتا ہے اس کا دن بابرکت ہوتا ہے۔ سادہ غذا، صاف نیت اور سچی دعا تینوں ہر بیماری کا علاج ہے۔ نہار منہ پانی پینا دل، جگر اور جلد تینوں کی صفائی ہے۔ والدین کے قدم چومنے والا دنیا کے سروں پر چلتا ہے۔ جو تھوڑا کھاتا ہے وہ زیادہ جیتا ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، آپ نے بھی